السلام علیکم دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے بنائے ہیں اور 9 حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھے ہیں اور ایک حصہ باقی اللہ تعالیٰ نے تمام پروفیشنز میں رکھے ہیں۔ تھمبنیل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو میں نے بتایا کہ ایک ایسا کاروبار جو آپ 1 روپے سے شروع کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو کروڑوں اربوں کا خربوں کا مالک بنا سکتا ہے۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی سے اسٹارٹ اپ لیا تھا اور آج الحمدللہ میں خود کو ملینر بلینر کیا کہوں، یہ سب اس اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو پریکٹیکل اپنی لائف سے ایگزامپلس دے کے بتا دیتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے یہ کام سٹارٹ کیا اور پھر میں کس طریقے سے یہاں تک پہنچا، اور جب ویڈیو کے اینڈ کے اوپر جب آپ لوگ یہ ساری باتیں سن لیں گے نا تو اینڈ پہ آپ لوگ نا یقین کریں گے کہ سبحان اللہ بولیں گے۔ دوستو میں 2016 میں تقریباً 16 کے اینڈنگ پہ اسلام آباد سے ادھر شفٹ ہوا ڈسٹرکٹ لیا میں، تو 2017 تک ایک ٹف ٹائم گزارا میں نے۔ تو یہ کوئی اتنی بہت پرانی باتیں نہیں کر رہا آپ لوگوں کے ساتھ، یہ 2017 سے لے کے ابھی تک 2021 4 سال کے اندر کا جو پیریڈ میں نے گزارا ٹریڈ میں بزنس میں، وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں کہ 17 میں جاب ہولڈر ہو گیا، ہماری جاب سٹارٹ ہوئی، میں گورنمنٹ ٹیچر بھرتی ہوا۔ تو جب ہماری شروع میں ٹریننگز چل رہی تھی نا تو اس وقت سیلری وغیرہ تو ملتی نہیں تھی، گھر سے میں پیسے لیتا نہیں تھا، میں خود ہی چھوٹے موٹے جگاڑ کر کے ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کے یا کام دھندا کر کے نا میں اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ تو مجھے اچھی طرح شیشے کی طرح یاد ہے کہ جس دن میرا لاسٹ ڈے تھا نا ٹریننگ کا، ہم ٹیچنگ ٹریننگ کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت میری جیب میں ٹوٹل 200 روپے تھے۔ کتنے؟ 200 روپے تھے۔ اور میں جب ٹریننگ کے لیے جا رہا تھا میں یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ یار کل سے اسکول جوائن کرنا ہے، میرے پاس تو پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ یہی سوچتا ہوا اسی کشمکش کے اندر میں اپنے گھر سے یہاں سے ٹریننگ سینٹر کی طرف جا رہا، سوچتا جا رہا کیا کروں، گھر سے پیسے لینے نہیں ہیں میں نے اور پلے کچھ ہے نہیں، کل سے اسکول سٹارٹ ہو رہا ہے تو سیلری جو ہے وہ 2-3 مہینے بعد جا کے ملنی ہے۔ اچھا یہی ابھی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ذہن میں ایک خیال آیا، ایک نا ہلکا سا خیال آیا، میں نے کہا یار ابا جی بھی کہتے تھے، کافی مولوی حضرات سے بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ ایک بار ٹریڈ کر کے دیکھو، کبھی تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تو میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب میں سوچتا ہوا جا رہا کہ یار پھر ایسا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ٹریڈ کر لیتے ہیں۔ اب میں جا رہا آگے تو ایک سائل بیٹھی تھی، تو میں ان کے پاس رکا، میری جیب میں کتنے تھے؟ 200 روپے۔ میں نے 100 اس کو دیا، 100 اپنی جیب میں رکھا اور یہی سوچ کے یہی نیت کر کے چلا گیا آگے ٹریننگ سینٹر کی طرف کہ یار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میرے سے ٹریڈ کرو، کبھی نقصان نہیں ہوگا، یہ سوچ کے جی آگے چلا گیا۔ اچھا جی اب ذہن میں یہ والی بات بھی تھی کہ اللہ نے کہا ہے تو بھائی ایسا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ نے کہا ہے کہ کبھی نقصان نہیں ہوگا اور میں تمہیں کئی گنا دوں گا، اور پھر یہ بھی سوچ رہا کہ یار آئیں گے کہاں سے پیسے؟ نہ ابو سے لینے ہیں، نہ کوئی میری فیکٹریاں چل رہی ہیں، نہ مجھے کسی نے دینے ہیں۔ پھر یہ بات، پھر میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے کہ یار میں تمہیں ایسے سورسز سے دوں گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی۔ اب لاسٹ ڈے تھا ہمارا ٹریننگ کا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا فنکشن پارٹی ٹائپ آرگنائز تھی، تو وہاں پہ سب کو پتہ تھا کہ میں نا پیروڈی کر سکتا ہوں، نقل اتار سکتا ہوں نا۔ تو مجھے کچھ ٹیچرز نے کہا کہ جی جو جس اسکول میں ٹریننگ سینٹر میں ہماری ٹریننگ ہو رہی تھی وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، تو مجھے کچھ ٹیچرز نے کہا جی کہ آپ نا ہیڈ ماسٹر صاحب کی نا نقل اتار کے دکھائیں۔ تو میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کی نقل اتاری تو ہوٹنگ سٹارٹ ہو گئی، کلیپنگ سٹارٹ ہو گئی۔ تو جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے نا انہوں نے مجھے انعام کے طور پہ آ کے 1000 روپیز دے دیے۔ میں نے کہا کہ بیٹا بڑا مزہ ہے، یہ آپ کا انعام ہے 1000 روپے۔ یقین کریں کہ میں اسٹیج سے اترا، میں ایک ادھر جو مسجد بنی ہوئی تھی اسکول کے اندر، میں وہاں گیا اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرا اللہ پہ بلیف اتنا کامل ہو گیا کہ یار دیکھیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا نا کہ یار اللہ مجھے کہاں سے دے گا، کس سورس سے دے گا، اور اللہ نے کہا ہے جب خود کہ میں تمہیں ایسے ذرائع سے دوں گا کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کتنے دیے تھے؟ 100 دیے تھے، اللہ نے مجھے کتنے ریٹرن کیے؟ 1000۔ اسی کے برعکس آپ لوگوں کو ایک اور اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر دوں۔ جب 2-3 مہینے گزرے، ہمیں 2 مہینے کی سیلری اکٹھے ملی۔ جب پہلی بار اتنی سیلری ملی نا تو ویسے ہی بندہ نا وہ ہو گیا، کانفیڈنس لیول آ گیا کہ یار شکر ہے آپ تھوڑا سا نا اسٹیبل ہو گئے۔ میں نے کیا کیا، میں نے شروع میں ہی میرا یہ تھوڑا سا نا بزنس سائڈ پہ دماغ بڑا چلتا تھا، یا میں نے مطلب کہ دل کہتا تھا کہ یار بزنس کرنا چاہیے۔ میں نے
ایک سیلری اپنی فارکس میں انویسٹ کر دی، 22,000 میری سیلری تھی، 22,000 سم تھنگ، ٹھیک ہے. ایک میں نے پوری سیلری اپنی فارکس میں انویسٹ کر دی، دوسری سیلری میں نکلوا کے لے آیا. شام کا وقت تھا، سائل ہمارے دروازے پہ آیا، میں دروازے پہ گیا، میں نے اپنا پرس کھولا، بٹوا کھولا، سارے 1000 کے نوٹ تھے. میں نے کہا اب میں 1000 روپیہ دوں گا یار، مسے کر کے سیلری ملی ہے تو 1000 روپیہ میں اس کو دوں گا. میں نے کہا جی معاف کرو. یقین کریں 2 سے 3 گھنٹے گزرے، فارکس میں جو میں نے انویسٹ کیے تھے مارکیٹ کریش ہو گئی اور میرے 25,000 ڈوب گئے. اور میں پھر سجدہ توبہ کی، میں نے اللہ سے معافی مانگی. اس دن کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا کہ یار اگر 1 روپیہ بھی میں کماؤں گا نا تو اس میں سے میں اللہ کی راہ کے لیے اور اس کی مخلوق کے لیے مختص کروں گا. یقین کریں کہ یہ ایک ایسا ٹریڈ ہے جس میں آپ کو اتنا پروفٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. جو کام آپ ایک مٹی کی ڈھیری لے کے بھی بیٹھ جاتے ہیں نا، روڈ کے اوپر بیٹھ جائیں اور دل میں یہ نیت ہو کہ یار یہاں سے جو میں کماؤں گا اپنے بچوں کا رزق کے لیے، اپنے بچوں کے کھانا پینا یہاں سے لے کے جاؤں گا، اور ساتھ میں اتنے % حصہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص کروں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ لوگوں کو اس میں لاس آئے. لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ بلیف ہوتی ہے. بلیف، آپ کا بلیف سٹرونگ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی دی مثال ہے کہ پیر سچا کہ یقین سچا. تو یقین آپ لوگوں کا سچا ہونا چاہیے. جب آپ لوگوں کا بلیف سچا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی آپ لوگوں کو لاس آ جائے. جو کام کریں اس میں چھوٹی سی % راہ خدا کے لیے مختص کر دیں. یار کوئی بہت بڑی یہ کوئی لمبی چوڑی سکسیس سٹوری نہیں ہے کہ میں جی 50 سال مجھے لگے کاروبار میں یہاں سے یہاں تک پہنچے. ٹوٹل 4 سال کی بات ہے یار، جس کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی عزت بخشی ہے، اتنی ہر چیز کی ٹینشن ہو سکتی ہے، کبھی پیسے کی ٹینشن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کر دیا. کیوں؟ میری ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سبق دینا تھا، ایک میرا بلیف قائم کرنا تھا اور میرا اس کے اوپر بلیف آ گیا. اللہ خود کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ ٹریڈ کرو، میرے ساتھ. اب ہم ٹریڈ میں جو انویسٹ کریں گے وہ اپنی اوقات کے مطابق کریں گے، اور اللہ کی ذات ہمیں اس کے اوپر جو پروفٹ دے گی وہ پھر اپنی شان کے مطابق دیتی ہے. اور اللہ کی شان لامحدود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیشہ ٹریڈ جو بھی کریں وہ قربتاً اللہ کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹریڈ کریں. ٹھیک ہے، آپ ٹریڈ کا سوچ رہے ہیں نا، آپ کی نیت ہی اسی سوچ میں ہو کہ یار اللہ مجھے اس میں سے نفع مند کرے گا اور میں راہ خدا میں خرچ کروں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو اس میں لاس آ جائے. لیکن کروں گا کا مطلب یہ نہیں کہ بس کروں گا. کریں، جس دن آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے ایفرٹ کریں گے، اس رات جو آپ کو نیند آئے گی، آپ کو زندگی میں کبھی اتنی سکون کی نیند نہیں آئے گی. اور پھر اس کے بعد جو آپ لوگوں کو پروفٹ ملنا سٹارٹ ہوگا، کبھی زندگی میں آپ لوگوں کو اتنا کبھی پروفٹ نہیں ملا ہوگا. یہ ایک دنیا کا واحد کاروبار ہے جس کے اندر کبھی لاس نہیں ہوتا. آپ اپنی اوقات کے مطابق انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اللہ اپنی شان کے مطابق آپ لوگوں کو اس میں سے پروفٹ دیتا ہے. تو یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ ہم ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں، ہر چیز کو، اپنے دوستوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو یاد رکھتے ہیں. نہیں یاد رکھتے تو ایک اللہ کو یاد نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اللہ نے کئی جگہ پہ مستحقین کو یا غرباء کو آل اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی آل ہیں. اگر آپ آل اللہ کے مطلب کہ پرسان حال بنیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے گا؟ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. اگر آپ اس کی حال کو مطلب کہ ان کی پرورش کریں گے یا آپ ان کی دیکھ بھال کریں گے تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ کو اللہ کی ذات ایسے چھوڑ دے گی؟ ہماری سوچ ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کی عطا ختم نہیں ہو سکتی، اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا. واحد کاروبار ہے دنیا کا یہ. ایک بندہ رسول پاک کے پاس گیا کہ یا رسول اللہ تنگ دستی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اللہ کی راہ پہ خرچ کرو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے تنگ دستی ہے، میں اللہ کی راہ پہ کیا خرچ کروں؟ تو رسول پاک نے کہا کیا تمہارے گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں ہے؟ کیا تمہارے گھر میں خرمے کا ایک دانہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہے. تو رسول پاک نے کہا کہ آدھا خود کھاؤ، آدھا کسی اور کو کھلا دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ تنگ دستی ختم ہو جائے گی. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اگر صدقہ کرنا تو صرف بکرے کا ہی صدقہ ہوتا ہے، اگر نیاز پکانی ہے تو صرف 25 دیگیں بنائیں گے تو تب بھی نیاز ہوگی. نہیں، ایسا نہیں. آپ کی جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، بانٹ کے کھا لیں. کسی کو اپنے گھر بلا لیں.
اپنے کسی ماموں چاچو عزیز اقربا دوست یار یا کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو جب وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں ایسے سورسز سے رزق دوں گا کہ جہاں کا تمہیں ادراک بھی نہیں ہے، تو بس پھر ایسا ہی ہوگا. پھر یہ اس پہ چھوڑ دیں، پھر وہ اس کا کام ہوتا ہے. واحد کاروبار دنیا کا جو منیمم آپ کے 1 روپے سے بھی کم سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے، اور کبھی بھی آپ لوگوں کو لائف ٹائم نقصان نہیں دیتا. خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم سب پوری ملت اسلامیہ اگر ہم اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں تو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی غریب نہیں بچے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.